الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو ہو رہی ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا خطبہ شعبانیہ یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی نسبت سے ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں تمام تر باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے ہے، ماہ رمضان کی فضیلتوں کے اعتبار سے بات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس خطبے کو خطبہ رمضانیہ کہا جاتا کیونکہ رمضان کے حوالے سے، لیکن اس کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے پر اس کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کی آمد میں بس چند دن رہ گئے ہیں اور صحابیوں کا مجمع سامنے ہے، لہذا رسول اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ماہ شعبان کے آخری جمعے کو رسول اللہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ماہ رمضان کی ساری فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تو چونکہ ماہ شعبان میں خطبہ ارشاد ہوا ہے، لہذا اس خطبے کو نام دیا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ کا۔ اور اس کی روایت کی ہے 8ویں امام نے۔ 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 6ٹھے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ ہوتے ہوتے سلسلہ پہنچ گیا امیر المومنین تک، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، ہم مسجد میں تشریف فرماتے اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ کا آغاز کیا۔ لہذا آپ نے اس کی سند پر غور کیا کہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا سے، 7ویں امام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا سے، یعنی پورا معصوم سلسلہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ دیگر راویان ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، شاید یہ بھول گئے ہوں گے، درمیان میں کوئی حصہ رہ گیا ہوگا، لیکن چونکہ سارا معصوم سلسلہ ہے لہذا اس خطبے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسے شیعہ کتب میں بھی جگہ دی گئی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس خطبے کو لکھا گیا، مگر ایک فرق کے ساتھ، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ خطبہ شعبانیہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ یہ کہ اس خطبے کا آخری حصہ اہل سنت کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا اور وہاں سے ہٹا دیا گیا، اس کو وہاں سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کتابوں سے ہی غائب کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خطبے کے آخر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے کہ اے علی اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، تمہارا خون اس مہینے میں حلال سمجھا جائے گا، اے علی تم سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے، تم سے صلح کرنا مجھ سے صلح کرنا ہے، اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے۔ اب اگر ایسے الفاظ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کتابوں سے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو ہٹایا جائے گا، لہذا ان کے کتابوں میں بھی خطبہ موجود ہے لیکن آخری حصے کو چھوڑ کر سارا کا سارا خطبہ ہے، لیکن آخری حصہ ان کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں، ہماری کتب میں یہ پورا خطبہ جو ہے وہ بعینی ہی جیسا معصوم نے فرمایا ویسا جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس خطبے کے چند آپ کے سامنے جو ہے وہ فرامین میں نے پیش کر دیے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بیان کیا تھا کہ اس مہینے میں ہم مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے، لہٰذا آپ یہ
دیکھتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم اپنے گھر پر کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق دسترخوان لگاتے ہیں. یہاں مہمان تو ہم ہیں, یعنی مہمان وہ ہے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن میزبان وہ ہے کہ جس کا خزانہ لامحدود ہے. اب سوچئے اس کا دسترخوان کیسا لگے گا جب وہ اپنے دسترخوان پر سب کو بلا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا گیا ہے, لہذا تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے, کیونکہ اس مہینے میں بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم رہ جاتے ہیں. ویسے تو پورا سال قرآن نہیں نکلتا, ویسے تو پورا سال قرآن کی شکل نہیں دیکھتے, ویسے ہی آخری زمانے کی علامتوں میں سے کہ آخری زمانے میں قرآن فقط اور فقط رسموں کے لیے رہے گا, یعنی بہن کی شادی کے لیے کوئی کسی کی میت ہو گئی تو اس میں باہر آئے گا, اس کے علاوہ قرآن باہر نہیں آئے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی اس کی تلاوت سے محروم رہ جاتے ہیں, ماہ رمضان میں بھی تلاوت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مولانا صاحب ماہ رمضان میں بھی قرآن ختم نہیں کیا, اچھا ایک سپارہ ختم کیا, نہیں ایک سپارہ بھی ختم نہیں کیا, تو ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. لہذا رسول اللہ نے کہا دو دعائیں مانگو اس مہینے میں, ایک اللہ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دے اور دوسرا قرآن پڑھنے کی توفیق دے تمہیں. اچھا آپ کہیں مولانا صاحب روزے تو سارے رکھتے ہیں, سامعین محترم جیسے روزے ہم رکھتے ہیں ویسے اللہ نے مانگے نہیں ہیں, کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کے بعد بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, فقط اور فقط شکم کا روزہ تھا لیکن ہاتھ سے وہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, زبان سے وہی گالیاں دی جا رہی ہے, آنکھیں وہیں اٹھ رہی ہیں جہاں پر آنکھیں اٹھانا حرام ہے, کانوں میں وہی آوازیں جا رہی ہیں جن کا سننا حرام ہے. لہذا ہمارے روزوں کا فائدہ نہیں ہے. لہذا رسول اللہ نے کہا مانگو اللہ سے توفیق کہ وہ تمہیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دے اور اس مہینے میں تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. پھر اس کے بعد کہا کہ روزے رکھنے کا کہا ہے تو اس روزے میں چونکہ بھوک اور پیاس لگتی ہے, اس روزے کے ذریعے سے بھوک اور پیاس یاد کرو. کب کی؟ روزے قیامت کی. روزے قیامت 50,000 سال کا دن ہے. یہاں پر تم سے فجر سے لے کر مغرب تک کا وقفہ برداشت نہیں ہو رہا, اور فجر سے مغرب تک تم بار بار ٹائم دیکھ رہے ہو, گھڑی دیکھ رہے ہو, کب روزہ کھلے, کب جو ہے وہ پانی منہ میں جائے, کب جو ہے وہ کھجور منہ میں جائے, کب جو ہے وہ منہ میں ماوا جائے, اور پورا دن جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے برداشت کیا ہمیں پتہ ہے. لہذا جو ہے وہ سوچو وہ 50,000 سال کا دن وہ کیسے برداشت کرو گے جب سورج سوا نیزے پر ہے, جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس دن لوگوں کے مغز ان کی ناکوں سے بہہ رہے ہوں گے, ان کے اعضاء و جوارے سے جو ہے وہ سارے جو اندر کا مواد ہے وہ باہر آ رہا ہوگا, اور گویا میدان قیامت میں ایک پسینے کا جو ہے وہ دریا موجود ہوگا. اس دن کیا ہوگا, اس دن کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. اور پھر آخری جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ, اچھا دیکھیے یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس مہینے میں یہ کرو, اس مہینے میں یہ کرو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط اسی مہینے میں کرنا ہے, کیونکہ ماہ رمضان ہے مشق کا مہینہ, اس مہینے میں پریکٹس کروائی جا رہی ہے, اس مہینے میں تمرین کروائی جا رہی ہے, اس مہینے میں ساری مشق کر لو, پریکٹس کر لو تاکہ باقی مہینوں میں تمہاری عادت بن جائے. لہذا رسول اللہ نے آخری جملہ جو ہماری بات جہاں ختم ہوئی تھی, رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے میں تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو. کیوں؟ تاکہ جب تمہارے بچے یتیم ہو جائے تو ان پر بھی رحم کیا جائے, ان پر بھی مہربانی کی جائے, ان سے بھی شفقت سے پیش آیا جائے. یہ ہرگز مت سمجھنا کہ دوسروں کے بچے یتیم ہو گئے ہیں تو تمہارے بچوں کے سر پر ہمیشہ باپ کا سایہ رہے گا. نہیں, ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے بچے بھی یتیم ہوں گے. اور کون سا ایسا باپ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھا جائے, ان کے سر پر دست شفقت پھیرا جائے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے. لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھو, دوسروں کے یتیموں کا بھی دھیان رکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے, امیر المومنین کی وصیت کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں جو مولا نے اپنی زندگی کے آخر میں بیان کیا, اللہ اللہ فی الایتام, کل عرض کیا تھا میں نے, اللہ اللہ فی الایتام, یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو خبردار تمہارے رہتے ہوئے تمہاری موجودگی میں کوئی یتیم تباہ و برباد ہو جائے, تمہارے رہتے ہوئے کسی یتیم پر آنچ آ جائے, تمہارے رہتے ہوئے یتیم کو کوئی نقصان پہنچ جائے. یاد رکھنا تم سے یتیموں کا سوال کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں سمجھے, بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تھوڑی واجب ہے دوسرے یتیموں کی کفالت کرنا. نہیں, اگر کوئی خاندان میں کوئی قریب میں اگر آپ کی نگرانی میں کوئی یتیم ہے اور وہ بالفرض تباہ و برباد ہو رہا ہے اور جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس پر آنچ آ رہی ہے, لوگ اسے تانے دے رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کریں, اس کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے اس کو جو ہے وہ سایہ فراہم کریں. لہذا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں پر شفقت کی جائے, دوسروں کے یتیموں پر شفقت کرو. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی, اور مزید جو ہے وہ یتیم کے موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ کل تفصیلاً جو ہے وہ مجلس میں اس موضوع پر ہماری بات ہوئی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں نا بھائی مل کر, اللہم صلی علی محمد. اب آئیے, اب یہاں سے جو ہے وہ آج ہماری بات شروع ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا آگے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرما رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو. سوال, توبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک لفظ میں بتا سکے, ایک جملے میں, توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جزاکم اللہ.
ایک جو ہے وہ سطر میں اگر جواب دیا جائے تو یہی ہوگا کہ اپنے جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر شرمندہ ہونا، ان پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے یہ ہے حقوق اللہ کے اعتبار سے، لیکن بعض گناہوں میں فقط اور فقط نادم ہونے سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. بعض گناہوں میں یعنی فقط آپ جو ہے وہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو گئے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو تلافی بھی کرنی پڑے گی، کمپنسیٹ بھی کرنا پڑے گا. جیسے بالفرض اگر جو ہے وہ آپ نے خمس نہیں نکالا، صحیح ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اہل بیت علیہ السلام کا حق دبا لے، کیونکہ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا حق دبا لیتے ہیں. لہذا اگر بالفرض کوئی خمس نہیں نکالے اور پھر اللہ سے توبہ کرے کہ پالنے والے میں نے ماضی میں خمس نہیں نکالا تو معاف کر دے، تو ٹھیک ہے، معافی مل جائے گی. آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے کہ پالنے والے اب ایسا نہیں ہوگا کہ میرا کوئی سال ایسا رہ جائے جس میں نے خمس نہ نکالا ہو، اب میں ریگولر جو ہے وہ ہر سال نکالوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جو پچھلا رہ گیا ہے اس کو نکالنا پڑے گا، یہ کمپنسیٹ ضروری ہے، کمپنسیشن کرنا پڑے گا. روزے جو قضا رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، معافی مل جائے گی کہ جو روزے قضا کر دیے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے، اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. آئندہ جو ہے وہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو روزے قضا ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. جو حقوق العباد ہیں، والدین اگر ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کا حق مارا ہوا ہے حق ادا کرنا پڑے گا، مومن بھائی کا حق گردن پر ہے تو وہ حق دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ معافی ملیں گی. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. لہذا اللہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ، اے لوگوں اس مہینے میں اللہ سے توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے سامعین محترم جس میں اللہ کی رحمت موصلہ دھار ہو جاتی ہے، مسلسل ہو جاتی ہے. اللہ بہانے سے معاف کر رہا ہے. آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے. روایت کے جملے کہ افطار کے وقت، یہ افطار وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس وقت کھجور ہم ہاتھ میں لیتے ہیں. کو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ پر پہلی دفعہ نگاہ پڑتی ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، ویسے ہی کھجور کو دیکھا تو فوراً جو ہے وہ دعا مانگو، اللہ پہلی دعا کو لازمی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے. تو یہ افطار کا وقت بڑا اہم ہے. روایت کے جملے افطار کے وقت پروردگار عالم 1,00,000 بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کتنے بندوں کو؟ 1,00,000، ٹھیک ہے. اچھا کیا مطلب جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ جن کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، یعنی کنفرم ہے کہ اگر وہ دنیا سے گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو جہنم میں جانا ہے. اور اس مہینے میں چونکہ پروردگار عالم کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے بندوں کو اللہ روزانہ افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. ان کو ہٹا دو، معاف کر دو، جہنم میں نہیں ڈالنا انہیں، ٹھیک ہے. آزادی لکھی جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ماہ رمضان کا جمعہ آتا ہے، روزے جمعہ ایک گھڑی میں، ایک لمحہ نہیں کہا میں نے، ایک گھڑی، لمحے سے بھی جو ہے وہ چھوٹا پل، صحیح ہے، یعنی سیکنڈ بھی بہت بڑا ہو گیا اس کے آگے. ایک لمحے میں اللہ ہزار لوگوں کو جہنم سے آزادی دے رہا ہے کہ ان کو جہنم سے جو ہے وہ آزاد کرو. اور مہینے کا جب آخر آتا ہے، ایک تو شب قدر آ گئی، شب قدر میں ویسے ہی رحمتیں بہت زیادہ ہو گئی، اور پھر جب مہینے کا آخر آ جاتا ہے تو مہینے کے آخر کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ اس آخری دن پر اتنے بندے معاف کرتا ہے جتنے پورے مہینے میں معاف کیے ہوتے ہیں. اب اگر بالفرض انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو پھر بدبخت ہے. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، ائمہ معصومین نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا پھر آئندہ سال تک بھول جائے کہ اس کو معافی ملنے والی ہے. اب پورا سال اگر ماہ رمضان میں نہیں بخشوا سکا، توبہ نہیں کر سکا، اب چاہے شوال میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، زکات میں گڑ گڑاتا رہے، محرم میں معافی مانگتا رہے، سفر میں روتا رہے، کچھ بھی ہو جائے، اب اسے معافی ملنے والی نہیں ہے اگر وہ رمضان میں محروم رہ گیا، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، صرف ایک موقع ہے جو معصوم نے بیان فرمایا، الا یہ کہ وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے. حج کے موقع پر اگر میدان عرفات میں پہنچ گیا، وہاں پر اپنا گناہوں کا اقرار کیا تو وہاں پر جو ہے وہ معافی مل سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اس کو معاف کرے اگر رمضان میں بھی وہ محروم رہ گیا، ٹھیک ہے. تو کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اس مہینے میں اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ چھڑا لو گناہوں سے. اچھا دیکھیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شب قدر ہے، افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ اوقات ہے جس میں اللہ معاف کرتا ہے. لیکن رسول اللہ نے ایک اور وقت بیان فرمایا کہ جس میں اللہ کی مغفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو. یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ہے بہترین وقت اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروانے کا، وہ ہے بہترین وقت اپنے دعائیں قبول کروانے کا وقت. کہا کہ نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، مانگو اللہ سے. کیوں؟ اب رسول اللہ بیان فرما رہے کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے مناجات کریں جواب دیتا ہے، اسے پکاریں لبیک کہتا ہے، اور جب کوئی اس سے چیز مانگے اور دعا کریں تو قبول کر لیتا ہے. صحیح ہے، یہ اوقات نماز یعنی نماز کا وقت، فجر کا وقت ہوا، ظہر عصر کا وقت ہوا، مغرب عشاء کا وقت ہوا، یہ وہ اوقات نماز ہے. پروردگار عالم کی رحمت مسلسل ہوتی ہے. جو دعا مانگنی اس وقت انسان جو ہے وہ پروردگار عالم سے مانگے. اچھا اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تمہارے نفس، تمہاری جانیں تمہارے اعمال میں گرفتار ہو چکی ہے، گناہوں نے تمہیں مسلسل گھیر لیا ہے، اب تم گناہوں میں گرفتار ہو چکے ہو. لہذا استغفار کرو زیادہ سے زیادہ اور اپنے آپ کو رہائی دلاؤ، اپنے آپ کو آزاد کراؤ. تم گناہوں کی غلام ہو چکے ہو، آزادی دلواؤ استغفار کے ذریعے سے. تمہاری کمریں گناہوں کی وجہ سے جھک چکی ہیں.
تم بظاہر جو ہے وہ اکڑ کر سینہ تان کر چل رہے ہو، لیکن اگر تمہاری روح دیکھی جائے تو تمہاری روح گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے جھک چکی ہے، کمر خم ہو چکی ہے۔ لہذا اس کمر کے وزن کو ہلکا کرو۔ کس طریقے سے؟ لمبے سجدوں کے ذریعے سے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ پوری دن میں انسان کو کم از کم ایک سجدہ جو ہے وہ طویل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی طویل سجدے سے مراد آپ جو ہے وہ ویسے تو جتنا انسان طول دے بہتر ہے، لیکن جو ہے وہ جتنا نسبتاً انسان جو ہے وہ طول دے سکتا ہے دے۔ ایک شکر کا سجدہ تھوڑا سا طویل کر لے، ایک جو ہے وہ وقت نکال لے کہ جس وقت اس کو جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے۔ اچھا مولانا صاحب سجدے میں جا کر پڑھیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سجدے میں سر رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بولیں کیا اللہ سے، اب دعائیں یاد نہیں آ رہی، جب مانگنے کا کہہ رہے ہیں تو اب یاد نہیں آ رہا، تو اس وقت علماء بیان کرتے ہیں بس سجدے میں سر رکھے رہو اور جو تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو، چاہے سورہ پڑھنا ہے، چاہے تمہیں آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاہے تمہیں کوئی تسبیح پڑھنی ہے، چاہے تمہیں شکر ادا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ سجدے میں سر رکھ کے پڑھتے رہو، بس تمہارا سجدہ جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے۔ لمبے سجدے کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ تمہاری جو ہے وہ کمر کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب اور آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا، قیامت کے دن ان کو عذاب سے اور آتش جہنم سے دور رکھے گا، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا اب یہاں پر جب خطبہ پہنچا، اب رسول اللہ نے بیان فرمایا مومن کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت، روزہ کھلوانے کی فضیلت، اس کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ اگر بالفرض کسی مومن کو روزہ افطار کروایا جائے، روزہ کھلوا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، فرمایا کہ اے لوگو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں اپنے کسی برادر مومن کو روزہ افطار کروائے، تو کہا کہ پروردگار عالم اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا ثواب ہوگا ایک غلام آزاد کرنے کا۔ اچھا پرانے زمانے میں رسول اللہ کا جو زمانہ تھا، امیر کائنات کا زمانہ تھا، اس میں غلاموں کو جب آزاد کروایا جاتا تھا تو ایسا نہیں کہ چند درہم و دینار دے دی اور آزاد ہو گئے غلام۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو اور آپ نے سنا ہو، جناب بلال رسول اللہ کے جو مؤذن ہیں، آپ جانتے کتنے میں آزاد ہوئے وہ، اور کتنی جو ہے وہ صورتوں میں کتنی چیزیں دے کر انہیں آزاد کروایا گیا۔ روایت کے جملے جو جناب بلال کا مالک تھا، جن کی ملکیت میں تھے جناب بلال، وہ بڑا ظالم تھا۔ جب پتہ چلا کہ جناب بلال نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے تو ظلم کی جو ہے وہ انتہا کر دی۔ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ قمیض جو ہے وہ اتار کر برہنہ پیٹ کر کے ایک زمین جس کا نام ہے ہرہ، اس پر برہنہ پیٹ لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ یہ ہرہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ اگر اس پر کچا گوشت پھینک دیا جائے تو چند لمحوں میں وہ پک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی گرم زمین، اتنی گرم ریت ہوتی تھی، اس پر جناب بلال کو لٹایا جاتا ہے۔ پانی میں سر جو ہے وہ ڈبو دیا جاتا ہے اور اس وقت تک باہر نہیں نکالتے جب تک سانسیں نہ اکھڑ جائے، اور پھر نکالتے ہیں، پھر پانی میں ڈالتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے ظلم جو ہے وہ جناب بلال پر کیا جا رہا ہے، سواریوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، یہ ظلم کیے جا رہے ہیں جناب بلال کے ساتھ۔ رسول اللہ کو جب خبر ملی، رسول اللہ نے کہا کہ بلال کو آزاد کروانا ہے۔ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت تھی کہاں گئی، وہ یہاں صرف ہوئی ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ رسول اللہ نے آزاد کروایا جناب بلال کو، تو مالک نے آزاد کرنے سے منع کر دیا کہ آزاد نہیں کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تجھے جو چاہیے ہم منہ مانگی قیمت پر جو ہے وہ بلال کو آزاد کروانے کے لیے تیار ہے۔ اب اس نے مانگا بالفرض جو ہے وہ اتنے باغ لوں گا، 500، ایک ایسا باغ لوں گا جس میں 500 سرخ کھجوروں کے درخت ہو، ایک ایسا باغ چاہیے جس میں 500 زرد کھجوروں کے درخت ہو، فلاں زمینیں چاہیے، فلاں جو ہے وہ اتنے درہم و دینار چاہیے، یہ دولت لوں گا، پھر جا کر بلال آزاد ہوں گے۔ وہ کیوں دولت بڑھائے جا رہا ہے اپنی، کیوں مانگ بڑھائے جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ رسول اللہ چھوڑ دیں اور آزاد نہ کروائیں، لیکن رسول اللہ نے وہ قیمت ادا کی اور جناب بلال کو آزاد کروایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب معمولی نہیں ہے جو ہم سن لیتے ایک غلام آزاد کروا دیا، تو یہ بہت زیادہ ثواب ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کا۔ لہذا فرمایا کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے برادر مومن کو روزہ افطار کروائے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پروردگار عالم کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ اور افطار کروانے سے ایک اور فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ اس کے تمام پچھلے گناہ پروردگار عالم معاف کر دے گا، جتنے گناہ وہ کر چکا ہے سارے کے سارے معاف۔ اچھا پہلے میں بیان کر چکا ہوں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پروردگار عالم باقی تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی حسین روایت ہے۔ چھٹے امام بیان کرتے ہیں روایت اپنے بابا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک صحابی آیا، توجہ، جس کا نام تھا سدیر، مولا کا چاہنے والا تھا۔ جیسا ہی آیا تو پانچویں امام نے کہا سدیر تم کیا 10 غلام آزاد کروا سکتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں مولا اتنی قدرت نہیں کہ میں 10 غلاموں کو آزاد کراؤں۔ کہا اچھا سدیر 9 کروا سکتے ہو آزاد؟ کہا نہیں مولا 9 بھی نہیں آزاد ہو سکتے۔ کہا 8؟ کہا نہیں 8 بھی نہیں ہو سکتے۔ کہا 7 کروا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا 6 کروا لو گے؟ کہا نہیں مولا آزاد نہیں کروا سکتا۔ ہوتے ہوتے مولا 1 تک پہنچ گئے۔ کہا کہ اے سدیر 1 غلام آزاد کروا لو گے؟ کہا نہیں مولا 1 بھی آزاد نہیں کروا سکتا، غلام آزاد کرنے کے لیے بڑی قیمت چاہیے، مولا اتنی قدرت نہیں ہے کہ 1 غلام بھی آزاد کروں۔ اب امام نے سوال بدلا، کہا اے سدیر
ایک مومن کو روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ اب سدیر نے اپنا جواب بدلا، کہا نہیں مولا، ایک کو نہیں 10 کو افطار کروا سکتا ہوں۔ امام نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، ایک کو افطار کرواؤ گے تو اللہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، 10 کو تم نے افطار کروا دیا تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے 10 غلاموں کا آزاد کرنے کا ثواب اپنے جو ہے وہ اعمال نامے میں لکھوا لیا۔ لہذا ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا اگر بالفرض ایک مومن کو روزہ افطار کروا جائے، اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگوں کا سوال، مولانا صاحب قدرت ہی نہیں ہے، اتنی استطاعت ہی نہیں، اپنا جو ہے وہ مان گزارا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کو افطار کروایا جائے۔ سنیے، جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم سب جتنے لوگ ہیں وہ اس عمل پر قدرت نہیں رکھتے کہ ہم افطار کروائیں۔ اب سوچیں قدیم جو اسلام کا زمانہ ہے وہ کتنا جو ہے وہ مفلسی کا زمانہ ہے، کہ وہاں پر ایک فرد کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایک بندے کو بھی افطار نہیں کروا سکتے، جب ہمارا اپنا گزارا نہیں ہو رہا دوسرے کو کیسے افطار کروائیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، یہ ہو گیا تیسرا ثواب روزہ افطار کروانے کا۔ ایک ہو گیا غلام آزاد کروانے کا ثواب، ایک ہو گیا تمام پچھلے گناہ معاف، اور تیسرا ہو گیا آتش جہنم سے نجات۔ کہا خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، آدھی کھجور تو کھلا سکتے ہو، آدھی کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دو۔ اچھا آدھی کھجور پہ بھی قدرت نہیں ہے، کہا ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو، پانی پلا کر روزہ افطار کروا دو، پروردگار عالم تمہیں یہ ثواب عطا کر دے گا۔ اچھا یہ ان کے لیے جو قدرت نہیں رکھتے۔ اب بالفرض جو ہے وہ آپ کھجور کا ڈبہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں ہر روزے پر جو ہے وہ اس طریقے سے افطار کروانے کا ثواب حاصل کرے، یہ سوال کا جواب رسول اللہ نے کب دیا؟ جب قدرت نہ رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بس سوال بھی کر لیتے ہیں مولانا صاحب ہم تو سارے جو ہے وہ کتنے نہ جانے روزہ افطار کا ثواب ملتا ہے، کس طریقے سے؟ لوگوں کے گھروں میں کھجور کے ڈبے بھجوا دیتے ہیں، روزہ کھولے گا تو ہماری کھجور سے ہی کھولے گا، تو اس میں جو ہے وہ ثواب بالکل ملے گا، یعنی آپ کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ تو شامل ہوا، لیکن جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کو اس حساب سے ثواب ملے گا، ایسا نہیں مکمل ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیان فرمائیں کہ مومن کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت کیا ہے؟ 3 ثواب ملیں گے، ایک آتش جہنم سے نجات، غلام کو آزاد کروانے کا ثواب ملے گا، پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ ایک جو ہے وہ بات یہاں پر ذہن میں رہے، افطار تو کروا رہے ہیں لیکن پھر افطار کرواتے وقت کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ بڑا جو ہے وہ میں نے قیمتی جملہ کہا ہے، اگر آپ لوگوں کو پہنچا ہو یہ جملہ، افطار تو کروا رہے ہیں لیکن افطار کرتے وقت کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حرام کام ہوا، آپ کر تو کام رہتے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن ادھر حرام کام کر بیٹھے تو یہ وہی بات ہو گئی کہ چوری کی روٹی کی اور اس کو صدقہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پھر جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بلکہ ناراضگی کا سبب ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ کس طریقے سے حرام کام ہوگا افطار کروانے میں؟ آپ اس معاشرے کا حصہ ہے نا بھائی، بتائیے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں ایک ہو گیا دکھاوا، صحیح ہے، دکھاوا ریاکاری آ گئی، اگر اللہ کے لیے خالصتاً نہیں کر رہے پھر فائدہ نہیں ہے۔ فلاں بندے نے ہمیں افطار پر بلایا تھا تو اس نے 2 ڈشیں کی تھی، اب ہم لگائیں گے 6 سامنے، صحیح ہے، کیوں؟ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہم تم سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ریاکاری ہو گئی، دیکھیے اگر نیت نہیں ہے، نیت صاف ہے کہ میں زیادہ انتظام کروں، زیادہ سے زیادہ مومن کو جو ہے وہ اس کے لیے بندوبست کر سکوں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نیچا دکھانے کے لیے، پھر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری والا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور بتائیے، آپ دسترخوان پر بیٹھ گئے، اب کریں کیا؟ اب جو ہے وہ فلاں بندے کی غیبت کرو، اس کا تذکرہ چھوڑو، اس کا جو ہے وہ پول پٹے سارے کھولو اور جو ہے وہ باتیں کرو، اور ایک جو ہے وہ بیان کرے گا، 10 جو ہے وہ سننے میں مزے لیں گے۔ غیبت کرنا بھی حرام، سننا بھی حرام۔ اور بتائیے، جزاکم اللہ۔ اچھا اسراف ہو سکتا ہے؟ اسراف بھی ہو سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ نہیں، پھینکنا تو دیکھیں ضائع کرنے میں آئے گا، پھینکنا تو ایک الگ چیز ہے۔ بالفرض آپ نے ایک ڈش بھی رکھی وہ بھی نہ کھائی گئی تو یہ پھینکنا کیا اسراف میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے ضائع تو کیا، اس کا گناہ تو ملے گا۔ اچھا یہ یاد رکھیے، یہاں پر ایک روک کر فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کھانا بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 دن پرانا ہو گیا، کیا اس کھانے کو پھینکا جا سکتا ہے؟ اس کھانے کو بھی نہیں پھینکا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ اچھا کھاتے ہوں لیکن 2 دن پرانا، کچھ ہو سکتا ہے ایسے افراد ہوں جو 2 دن پرانا بھی کھاتے ہوں، تو یہ ان کے حصے کا آپ نے کھانا ضائع کر دیا، پھینکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا 2 دن پرانا ہو گیا، اب اتنا پرانا ہو گیا کہ کوئی انسان نہیں کھا سکتا، اب ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ اب بھی نہیں پھینک سکتے۔ اگر جو ہے وہ یہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جانوروں کی غذا بھی بن سکتا ہے، اگر یہ جانور کھا سکتے ہیں تب بھی جو ہے وہ اس کو کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینکا جا سکتا، حرام ہے، شریعت شرعن حرام کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، فتویٰ آغا سیستانی کا، اس وقت بھی ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا جا سکتا جب وہ جانور کی غذا بن سکتا ہو۔ ہاں وہ اس طریقے کی چیز ہو جائے کہ اب آپ کو پتا ہو کہ اب یہ کسی استعمال کے لائق نہیں ہے، اب اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر جو ہے وہ اسے پھینکا جا سکتا ہے، الا جو ہے وہ کوئی صورت نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ ڈسٹ بن کے حوالے کریں اور ڈسٹ بن میں پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضائع کرنا تو الگ ہو گیا، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور کوئی اسراف کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ایک بندے کی استطاعت ہے 2 ڈش کرنے کی،
لیکن حضور انہوں نے ہمیں بلایا تھا گھر میں تو 6 ڈشیں کی تھی, اب ہم اگر نہیں کریں گے تو ہمارا وٹ کم ہو جائے گا, تو یہ اب جو ہے وہ کرنے کے لیے 6 کرو, قرضہ لینا پڑے لیکن کرو کہیں نہ کہیں سے, صحیح ہے. سال میں 1 افطاری کریں گے لیکن ایسی کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے, 50 کھانے کریں گے ہم تو, ٹھیک ہے, بوفے سسٹم لگا دیں گے. یہ اگر استطاعت سے زیادہ ہے, اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے, معاشرہ کہے کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر رہا ہے, تو پھر یہ اسراف آئے گا, ٹھیک ہے, اور یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ گناہگار ٹھہرے گا. اور کوئی گناہ ایک جس کی طرف میں چاہ رہا ہوں اگر اشارہ ہو جائے تو بات مکمل ہو جائے. ہاں کیا کہنے آپ کے, نامحرموں کے ساتھ بیٹھنا, صحیح ہے, مکس گیدرنگ. افطار تو رکھ لیا حضور, آپ کی ذمہ داری تھی, الگ الگ انتظام تو کرتے. آپ تو بی بی زینب کے پردے پر رونے والے تھے, آپ تو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر روتے تھے, آپ تو جو ہے وہ ان کے غم میں گریہ کرنے والے. آپ کو کم از کم یہ پیغام وصول کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مکس گیدرنگ نہ کرتے اور اپنے دسترخوان پر, ایک ہی دسترخوان پر دونوں کو جمع نہ کرتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ دونوں کے دسترخوان الگ الگ کریں, ٹھیک ہے. اب اس میں کئی جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی مکس گیدرنگ کی وجہ سے کہ نامحرم سے مذاق, نامحرم سے بات چیت, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. اگر بالفرض انسان چلا تھا ثواب حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی نمازیں معاف کرنے چلا اور روزے گلے پڑ گئے, ٹھیک ہے, یعنی چلا تھا ثواب حاصل کرنے کے لیے لیکن گنہگار ٹھہر گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں, صحیح ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل. کتنے پہ ٹائم ہے نماز کا؟ 12:22 پہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلے میرے خیال سے یہیں روکتے ہیں اس بات کو, اور بس آخر میں 2-4 فقہی مسئلے روزے کے حوالے سے جیسے کہ بیان کیے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کروں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے خطبے میں روزے کے حوالے سے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں غلطی سے کھا پی لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے, باطل ہے یا نہیں ہے؟ روزہ باطل ہے اگر غلطی سے کھا پی لیا؟ نہیں ہے باطل, ٹھیک ہے. غلطی سے پانی پی لیا, غلطی سے جو ہے وہ کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز بھی چلتی ہے کہ غلطی سے جو ہے وہ منہ میں شاورما بھی جا رہا ہے, غلطی سے جو ہے وہ بریانیاں بھی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے, غلطی سے ہو رہا ہے. اب وہ واقعی غلطی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض غلطی سے کھایا ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر میں نے بیان کیا تھا کہ اگر سحری کے وقت, جس وقت انسان سحری کر رہا ہے اور غفلت میں رہ جائے, یعنی بالفرض جو ہے وہ سحری کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا کہ یار وہ سامنے جو گھڑی لگی ہوئی تھی وہ تو جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے اور یہ موبائل جو ہے وہ ایکچوئل ٹائم دکھا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ حالانکہ سحری کا ٹائم ہو چکا ہے بلکہ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اب یہ جو غلطی سے کھایا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ باطل ہے, ٹھیک ہے. سحری کے وقت کوئی گنجائش نہیں ہے. سحری کے وقت بھول سے کہا ہے, امی نے کہا بیٹا پانی پی لو, بعد میں پتہ چلا ٹائم ہو گیا تھا, موبائل پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تو گھڑی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی, جو کچھ بھی ہو XYZ, روزے کے عالم میں اگر سحری کے وقت اگر انسان غفلت میں رہتا ہے, چاہے غلطی سے کھائے پیے, اس کا روزہ باطل ہے, اس پر کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, چاہے جو ہے وہ غلطی سے کھائے پیے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, سحری کے وقت کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آئیے آج کے حوالے سے جو ہے وہ مسئلہ بیان کروں. پہلا سوال, کیا اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں اہل سنت کے ساتھ؟ اپنے ٹائم پہ تو کر سکتے ہیں, ان کے ٹائم پر پوچھ رہا ہوں. ان کے ٹائم پر نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی صورتحال ہو, ٹھیک ہے, کیسی بھی صورتحال ہو, چاہے جتنی مجبوری ہو, صحیح ہے. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے مولانا صاحب ایسے آفس میں کام کرتے ہیں جہاں پر اہل سنت ہے, اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ بھی ہو, مجبور بھی وہ انسان اگر کر بھی لے بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی, یہ جو ہے وہ روزے کی معافی نہیں ملے گی. روزہ اہل سنت کے ساتھ یعنی دسترخوان پر تو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کے وقت پر ان کے ساتھ جو ہے وہ افطار نہیں کیا جا سکتا اور افطار نہیں کر سکتے. یہ سوال آپ نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا, ٹھیک ہے. اہل سنت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان کے وقت پر جو ہے وہ افطار نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ آغا سعید الحکیم جو ہمارے مجتہد تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے, وہ اہل سنت کے وقت پر افطار کرنے کی اجازت دیتے تھے, ٹھیک ہے. آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اہل سنت کے ساتھ ان کے وقت پر افطار کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ ان کے زمانے میں کسی نے رجوع کیا ہو آغا سعید الحکیم کی طرف اور اہل سنت کے ساتھ افطار کیا تو وہ بھی افطار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے فتوے پر رہتے ہوئے. لیکن جو ہے وہ اب چونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں لہذا ہم نے تو رجوع نہیں کیا تھا, تو ہم جو ہے وہ ابھی آغا سیستانی کے مطابق عمل کریں گے اور اہل سنت کے وقت پر افطار نہیں کر سکتے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آئیے, روزے کے عالم میں اگر بالفرض منہ میں بلغم آ جائے, اس کو نگل لیا, ایک تو ہوتا ہے ناک سے بلغم سیدھا سینے میں گیا, اس کی بات نہیں ہو رہی, اس سے تو روزہ ٹھیک ہے. منہ میں آیا جان بوجھ کر نگل لیا, کیا حکم ہے روزے کا؟ جان بوجھ کر نکلا ہے بھائی, غلطی سے نہیں کہہ رہا ہوں, جان بوجھ کر بلغم آیا منہ میں اور جان بوجھ کر نکل گئے, پکی بات ہے, جان بوجھ کر نکل گئے. اچھا
صحیح ہے، آغا سیستانی کے نزدیک صحیح ہے، آیت اللہ خوئی، امام خمینی اور رہبر، ان تینوں کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوگا، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب جو ان تین مجتہد کی تقلید میں ہیں کسی کی، تو وہ پھر جو ہے وہ اس مسئلے میں خیال کریں گے، اور جو ہے وہ آغا سیستانی والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھولے لال ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے جو ہے وہ اگلی بات، تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ صحیح ہے. اچھا، اور اگر وہ انجیکشن طاقت کا ہو تو، اور اگر وہ انجیکشن غذا کا ہو تو؟ اب جواب دے دیا نا آیت اللہ آپ نے، اب جواب دو نا. طاقت کا انجیکشن یا غذا کا انجیکشن یہ لگوا لیا روزے کی حالت میں، صحیح ہے روزہ. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن جیسا بھی انجیکشن ہو آپ جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روزے کی حالت میں اگر بالفرض دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی تھی اور جان بوجھ کر نکل لیا، اتنی سی بوٹی تھی، سحری کے وقت جو ہے وہ دم کیما کھایا اور جو اتنا سا رہ گیا، اور فجر کے بعد جو ہے وہ زبان ماری اور اندر، پکی بات ہے اتنا سا تھا، یار گنجائش کر لو کچھ، اتنا سا، باطل ہو جائے گا روزہ. ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر نکلا تو روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس میں کوئی صورتحال نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سید النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی بن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبی كوارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملك الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھیں مل کر، اللهم صل على محمد